بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بالله واستقم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت امت مسلمہ پر جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں، روز بروز کبھی اللہ تعالی کی شان میں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں، کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، کبھی مساجد کے بارے میں، کبھی مدارس کے بارے میں، کبھی علماء کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات اٹھتے ہی جا رہے ہیں. طوفان بدتمیزی برپا ہے. قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. بہت سارے اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کے چمچے مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر اور مرتد بنا دیا جائے. یہ ان کی دلی چاہت ہے. وہ تکلیف میں ہے کہ اسلام کیسے پھلتا پھولتا جا رہا ہے. یہ اس وقت کا نقشہ ہے جب مدینہ منورہ میں اور دیگر جگہوں پر مکے کے اندر اسلام بڑھتا ہی جا رہا تھا. لاکھ کوششوں کے باوجود، لاکھ الزامات لگانے کے باوجود اسلام وہ پودا ہے جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اتنا یہ ابھرتا ہے. تو اب وہ پریشان، اسلام دشمن طاقتیں پریشان. ان کی دلی چاہت یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو مرتد بنا دیا جائے. یہ اسلام لا لیے لیکن پھر سے ان کو ان کی گھر واپسی کی جائے. حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جلن ہے تم سے کہ یہ لوگ غریب غربا، یہ محتاج قسم کے لوگ، یہ بے سر و سامان حضرات یہ اسلام لا رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام ان کے اندر سے پیدا ہو گئے، قریش کے اندر پیدا ہو گئے، بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ یہودیوں کو بڑی تکلیف، نصرانیوں کو بڑی تکلیف. لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جوش میں مت آؤ. ان کی تو یہی پلاننگ ہے، یہی چاہت ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. لیکن تم کیا کرو؟ فاعفو عنہم فاعفو واصفحوا، ان کو معاف کرو، درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اپنی تدبیر کو ظاہر فرما دیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، مدارس کے خلاف. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی پلاننگ بہترین پلاننگ ہے. فاعفو واصفحوا، ہم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، جوش میں مت آؤ. جیسا کہ ہمارے اکابر علماء یہ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں، ملت اسلامیہ سے کہہ رہے ہیں
کہ تم دشمنوں کی پلاننگ کو کامیاب مت کرو جوش میں آ کر، ہوش میں رہو، صبر سے کام لو، اور جتنا ہو سکے قانونی چارہ جوئی جو ہو سکتی ہے کرو، اگرچہ اس پر بھی بھروسہ نہیں رہا لیکن تدبیر تو ہم اختیار کریں گے، اور اپنے تئیں اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے رکھو، اپنے آپ کو اندرونی طور پر ایمان اور اعمال اور فٹنس کے طور پر مضبوط رکھو کہ خدا نخواستہ حدیث شریف میں ہے لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو، یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا، دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو۔ لیکن آگے یہ بھی ہے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن اگر وہ تم پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو تم بھی ڈٹ جاؤ اور چھٹی کا دودھ یاد دلا دو۔ اس وقت میں نے جیسا کہ ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گستاخی کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، نہ جانے کیا کیا بھونکا گیا۔ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کے بھگوان کی چیزوں کو اگر ہم کہہ دیں کہ یہ فوارہ ہے تو ان کی آستھا کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے سب سے محبوب شخصیت، سب سے باکمال شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر یہ گستاخی کر رہے ہیں تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ بے شک ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل چھلنی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی اور پوری دنیا کے نبی، بلکہ ہم کہیں گے سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے اور اپنی تاریخوں کو پڑھیے کہ آپ کے رام جی اور لکشمن جی نے کب شادی کی تھی۔ رام جی نے جب شادی کی سیتا جی سے تو سیتا جی کی عمر 6 سال تھی، اور لکشمن جی نے جب ارملا سے شادی کی جو سیتا جی کی بہن ہے اور چھوٹی بہن ہے، اور دونوں کی عمر میں فرق ہے، لیکن رام اور لکشمن جی دونوں کی شادی ساتھ میں ہو رہی ہے، تو اب بتائیے ان کی جب سیتا جی کی عمر 6 سال ہے تو ارملا جی کی عمر کتنی ہوگی؟ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں آپ کی منوسمرتی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس سے شادی کر لو، بالغ ہو گئی اگر کچھ پاپ ہوگا تو اس کے باپ کو پاپ لگے گا، کچھ غلط ہوگا تو اس کے باپ کو پاپ لگے گا، یہ تمہاری منوسمرتی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال، اور حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ 6 سال میں، لیکن رخصتی 9 سال میں ہوئی ہے جب حضرت عائشہ بالغ ہو گئی تب۔ اور آج میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے، اور وہ مانے نہ مانے اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، لیکن دنیا والوں کا ایمان میڈیکل سائنس پر ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ 9 سال کی ایسی عمر ہے جس میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے اور جسمانی اور ذہنی اعتبار سے وہ شادی کے قابل ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ تو 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، جب وہ بالغ ہو گئیں پھر رخصتی ہوئی، ایسا نہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور فوراً رخصتی ہو گئی۔ جس کو تم پاپ کہہ رہے ہو پہلے اپنے گریبان میں اور اپنے بھگوان کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور اپنی دھارمک کتابوں کے بارے میں پڑھو۔ امت مسلمہ کی عادت نہیں ہے، اس کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ کسی کی مقدس ہستیوں پر تم کوئی انگلی اٹھاؤ، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں۔ ہر چیز کا جواب نہیں، جوابات موجود ہیں۔ اوروں پہ الزام رکھتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
تو بالغ ہو گئیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، یعنی آپ کے ساتھ آئیں۔ یہاں تو 6 سال کی ہیں سیتا جی اور شادی ہو گئی، یہ غلط نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے صبر اور درگزر، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے منہ توڑ جوابات، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے اقدامات کیے جائیں۔ صبر کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے اعمال پر جمنا ہے استقامت کے ساتھ، استقامت اختیار کرنی ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں سیدھے راستہ، سیدھے راستے پر چلنا، سیدھا رہنا، جم جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ بعد میں مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمن باللہ واستقیم، ایمان لاؤ اور اس پر جم جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن جو کمی ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے کہ ہم جمے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے پیر ڈگمگائے ہیں۔ ہم ظاہراً تو مسلمانوں کی صف میں شمار ہوتے ہیں، نام میں شمار ہوتے ہیں، آدھار کارڈ، راشن کارڈ پہ ہمارا نام مسلمان والا ہے، لیکن ہماری زندگی میں اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں سے اسلامی تعلیمات خالی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں حجاب کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے، ہماری خواتین کچھ ایسی ہیں ماشاء اللہ کہ جو مکمل پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور کچھ نقاب تو پہنتی ہیں لیکن چہرہ کھلا رکھتی ہیں۔ یہ کہاں کا پردہ ہے؟ اصل چیز، اصل فتنہ تو چہرے سے ہی شروع ہوتا ہے، اصل چیز تو چہرہ ہی ہے۔ ان کو ہم کیوں نہیں سمجھاتے؟ بعض خواتین تو نقاب ہی نہیں پہنتی، حجاب ہی نہیں کرتی۔ ہمارے بچوں کی صورتحال، ان کی ہیئر کٹنگ، ان کی لائف سٹائل، بچیوں کے ڈریسز، ان کے کپڑے، ہماری شادیاں اور بھی دیگر معاملات۔ میرے بھائیوں، آمن باللہ واستقیم، ایمان لائیے اور اس پر جم جائیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، حالات آتے رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے کہ مستہم البأساء والضراء، کہ ان پر سخت سے سخت حالات آئے، تکلیف کن حالات آئے، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، قحط سالیاں آئیں، وزلزلوا، اور ان کو ہلایا گیا، ان کو جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور مومنین سب پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو کان کھول کر، اللہ کی مدد قریب ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا میں خاص پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد جو میری باتوں کو سن رہے ہیں انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استقامت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ استقامت کیا ہے؟ میں نے سمجھایا، جمنا، سیدھا ہونا، سیدھے راستے پر چلنا، یہ استقامت ہے۔ اور حضور نے صحابی کو نصیحت کی، ایمان لاؤ اور جم جاؤ، ہٹو نہیں، ڈگمگاؤ نہیں۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جو مرد مومن ہیں ان کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ حق گوئی، صاف بات کرنا، حق بات کرنا، اچھے انداز سے پیش کرنا،
حق انداز سے پیش کرنا، حق بات کرنا، اور وہ بے باکی نڈر ہو کر، بے خوف خطر ہو کر، کسی سے کوئی ڈر نہیں اللہ کے سوا۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ لوگوں سے کیا ہوتا ہے، آنے جانے والی سرکاروں سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز اور کام بنانے والا ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو لومڑیوں کی طرح چاپلوسی نہیں آتی۔ وہ چاپلوس نہیں ہوتے ہیں، وہ شیر دل ہوتے ہیں، وہ بے باک ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے، اسی انداز سے ہمیں اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا ہے، عزت کے ساتھ مرنا ہے۔ حالات آتے رہیں گے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول، اتنے حالات ہم لوگوں پر آ رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے حالات سدھر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے کہ ایک آدمی کو چوراہے پر لایا گیا اور آرے سے اس کے 2 دھڑ کر دیے گئے۔ آرا اس کے سر سے چلایا گیا اور 2 دھڑ کر دیا گیا، پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹا۔ تم سے پہلے لوگوں پر ایسے حالات آئے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو کھینچا گیا ہڈیوں سے، یہ چیز بھی ان کو ان کے ایمان سے، توحید سے نہیں ہٹا سکی۔ سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے واقعہ ہے کہ کچھ مخلص نصرانی حضرات تھے، یہودیوں نے آگ کی تنور جلائی اور اس میں ان کو ڈال دیا، لیکن پھر وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، بوڑھی عورت ایمان لائیں۔ ابو جہل نے کیسا ظلم کیا کہ ان کے ایک پیر ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں چلا دیا، اور بیچ میں اس نے برچھا مارا شرمگاہ پر، وہ شہید ہو گئیں۔ لیکن اس چیز نے بھی ان کو ان کے ایمان سے نہیں ہٹایا۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار بن یاسر، ان لوگوں کو عرب کی تپتی ریتوں پر لٹایا جاتا۔ آج بھی عرب کی گرمی مشہور ہے، ابھی حاجی حضرات جائیں گے تو دیکھیں گے کتنی گرمی پڑتی ہے، اور پتھریلی زمین، پتھریلا علاقہ، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اس پتھریلی زمین پر دوپہر کے وقت ان حضرات کو کفار و مشرکین لٹا دیتے تھے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ جنبش نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو یہ کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ تو سوچتا ہے کہ میں اس پارٹی کو جوائن کر لوں، یہ پارٹی مجھے بچا لے گی۔ آج کل ہو رہا ہے اس طریقے سے، لوگ پارٹیوں کو بدل رہے ہیں، پارٹیاں نہیں بچائیں گی، اللہ بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے یہ کہا تھا۔ کنعان ندی ہے اپنے ہاں، پتہ نہیں کس نام سے ہے، تو کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ میں قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ سیلاب تو آیا ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے فیصلے سے، حکم سے آج کوئی چیز نہیں بچا سکتی مگر جس پر اللہ رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بات چل ہی رہی تھی، ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں میں سے شمار ہو گیا۔ تو کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا اور ذلیل کرنے پر آ جائے تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر پہاڑ توڑے گئے ظلم و ستم کے مکے کے اندر، مدینے کے اندر بھی جب یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تو بھی تمام لشکروں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہی، لیکن ان لوگوں نے کبھی دب کر نہیں رہے، ڈٹ کر رہے، دب کر نہیں رہے، ڈٹ کر رہے۔ اسی انداز سے رہنے کی ضرورت ہے، دب کر کسی کی مہربانی اور کرم فرمائیوں پر ہمیں نہیں رہنا ہے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی پر مومنوں کو بھروسہ، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ تو ان مخالف حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان اور اعمال پر جمنا ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس ہفتے کیا بیان کریں، لیکن جب ہمارے معاشرے کی صورتحال سامنے آتی ہے تو میں ادھر ادھر کی کیا بات کروں آپ کے سامنے۔ معاشرے کی صورتحال ہی کو اجاگر کرنے اور اس کی اصلاح کی بات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہماری نسلیں، ان کو قرآن شریف صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا ہے، جا رہے ہیں سب مکتب میں لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن تجوید میں نازل ہوا ہے، یعنی جیسے آپ سنتے ہیں نماز میں قرآن پاک کو، اس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کو سیرت معلوم نہیں، ہمارے بچوں کو صحابہ اکرام کے حالات معلوم نہیں، ہمارے بچوں کی نماز صحیح نہیں، ہمارے بچوں کا قرآن شریف صحیح نہیں، بچیوں کا قرآن شریف صحیح نہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان کی حفاظت کرے گی آگے چل کے؟ کوئی چیز ہے؟ اللہ سے تعلقات کی جو چیزیں ہیں اس میں تو یہ کمزور ہیں، ڈگریاں ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گی، بلکہ بسا اوقات ڈگریاں ان کو ایمان سے دور کر دیں گی۔ اور ہو رہا ہے آج لبرل قسم کے مسلمان، ان کو اعتراض ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر، ان کو اعتراض ہو رہا ہے طلاق پر، ان کو اعتراض ہو رہا ہے حجاب پر۔ لبرل قسم کے مسلمان کیوں؟ بچپن سے کچھ پڑھے ہی نہیں۔ لبرل قسم کے مسلمان قبروں پر جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، بانس بمبو اس سے چپک جا رہے ہیں کہ شادی ہو جائے گی۔ یہ ہماری صورتحال، بانس شادی کرائے گا؟ اللہ نے جوڑا بنایا کتے بلیوں کا، تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہو، تمہارا جوڑا بنانا اللہ بھول گئے کہ بانس شادی کرائے گا تمہاری؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور کیسے شرم آئے گی؟ علم ہوگا تو شرم آئے گی، علم ہوگا تو بچیں گے۔ اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی ایک بات میں نے پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی، علم حاصل کرو، اس سے تم عزت کے ساتھ جی سکتے ہو، اور میدان میں لڑنا پڑ جائے تو بھی تمہیں علم کی ضرورت پڑے گی، ورنہ تم جنگ ہار جاؤ گے اگر علم نہیں ہے تو۔ اس امت کی بنیاد جو پڑھی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی سے پڑھی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ صرف نہیں پڑھتے رہو، رب کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھو۔ وہ پڑھائی جس میں رب کا تصور ہی نہ ہو، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ علم جو سیدھے راستے کی رہنمائی نہ کرے وہ جہالت ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ فلا تہنوا، پست ہمت نہ ہو، وتدعوا فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، اور کسی سے دب کر مت رہو، کسی سے دب کر صلح کرنے کی کوشش مت کرو کہ چلو ان سے جو ہے ایکتا کر لیں اور ان سے گٹھ بندھن کر لیں تاکہ ہماری جان محفوظ ہو جائے گی۔ فلا تہنوا قرآن کہہ رہا ہے پست ہمت نہ ہو، وتدعوا الی السلم، اور دب کر کسی سے صلح مت کرو۔ ہاں اگر وہ صلح کرنے آئے تو صلح کر لو،
تم دب کر صلح کرنے مت جاؤ، تم مت دبو، پست ہمت نہ ہو کہ ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ارے ہم کیا کریں گے، چلو ان کے شرن میں آ جاؤ. فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا. لیکن اعمال تو کرو. جو سر جھکا نہیں پا رہے ہیں وہ سر کیا کٹائیں گے میدان کارزار میں؟ جو سر نہیں جھکا پا رہے ہیں اللہ کے دربار میں 5 وقت، وہ میدان کارزار میں سر کٹانے کی ہمت نہیں رکھیں گے، نہ رکھ پائیں گے، نہ رکھ سکتے ہیں. جو نماز، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ضرور بھی ضرور سنو گے، تمہارے کان سنیں گے یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکین سے ایسی باتیں جس سے تمہارا دل چھلنی ہو جائے، تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تمہیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. امتحانات تو آئیں گے لیکن تم اس میں جمو، اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو، ڈگمگا مت جاؤ، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں، زمانہ ہم سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی. جب ایک اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ قیامت کو برپا کر دیں گے. کہ ہم تو وہ ہیں کہ زمانہ ہم سے ہے، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں. ہم زمانے کے حالات کے حساب سے نہیں بدلیں گے. ہم ایمان لائے ہیں اور اسی ایمان پر جیئیں گے، اسی ایمان پر مریں گے، اور اپنی تمام تشخصات کے ساتھ، اپنی تمام علامتوں کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنے ٹوپی کے ساتھ، اپنے کرتے پیجامے کے ساتھ، ٹخنوں سے اوپر ایزار رکھنے کے ساتھ. ہمیں کسی سے کوئی شرم نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قاصد بن کر گئے مکہ. ان کے کچھ لوگوں نے، دوست احباب نے، یا جو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ آپ کی ازار ٹخنوں سے اوپر ہے، مکے کے سردار اس کو ناپسند کرتے ہیں، نیچے کر لو. انہوں نے کہا ہاکذا عزرتو صاحبنا، اسی طریقے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار رہتی ہے، میں ہرگز نیچے نہیں کر سکتا ہوں. ان کو برا لگے تو لگتا رہے، ان کو برا لگے تو لگتا رہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ آپ ایک دربار میں، جو غیر مسلموں کا دربار تھا، وہاں پر آپ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا، آپ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے. کسی نے کہا کہ یہاں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو ایمان لائے اور ڈٹ گئے اور جم گئے. کسی چیز نے ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکی. ان پر طرح طرح سے حملے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، پورا مدینے کے اوپر. سورہ احزاب میں تفسیر رمضان میں گزری، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ جب اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب لشکروں نے تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے ان پر طوفان کو بھیج دیا، آندھی کو بھیج دیا، اور ایسے لشکر کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتوں کو. تو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے. کسی کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے. ہم باطل سے بالکل نہ گھبرائیں، اگرچہ ہمارے دل چھلنی ہوتے ہیں جب یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی
اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اولن دعا کرتے ہیں ہدایت کی، اور دوسرے نمبر پر ہم قانون سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو لگام دیں، اور اپنی جو جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، ان کے خلاف FIR درج کریں، جو کچھ ہو سکے امت مسلمہ کے جو بڑے حضرات ہیں آپس میں مشورہ کر کے طے کریں، ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں اور ہم تمہارے منتظر ہیں اے ہمارے قائدین۔ اور اگر تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے کچھ نہیں کیا، اور ہم جیسا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو کا مطلب یہ ہے کہ تم حرکت میں رہو، تم تدابیر اختیار کرو، تم بزدلی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ بڑے ادب کے ساتھ یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک گستاخی معاف فرمائے، لیکن اگر یہ ہمارے جو بڑے ہیں اگر یہ بزدلی کے شکار ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ پاک حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور فرمائیے، جو ہماری رہنمائی کریں اور ہم ان کی قیادت میں باطل کا مقابلہ کریں اور ان کی قیادت میں رہ کر چین و سکون کی سانس لیں۔ ہم یہ دعا کرنے پر مجبور ہیں اور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ظہور مہدی کا جب بھی ظہور ہو، حضرت مہدی کا جب بھی ظہور ہو، ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما، ہمیں ان کا ساتھ دینے والا بنا، ہمیں ان کا سپورٹر بنا، اس لیے کہ وہ حق ہیں، برحق ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے بھی برحق ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو کوشش کریں، کیوں خاموش رہ رہے ہیں بھائی؟ اس ملک میں سب کو جینے کا حق ہے، سب کے لیے سمویدھان ہے، تو اسی سمویدھان کے اعتبار سے قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ کسی اور کی شان میں گستاخی کی جائے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، وہ روڈوں پر آ جاتے ہیں، وہ طرح طرح کے جو ہے ٹرینڈ چلاتے ہیں، تو ہمارے جو قائدین ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ یا تو پھر وہ ایسی معقول وجہ بتلائیں جس سے ہمارے دل کو سکون ملے، امت مسلمہ کو سکون ملے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، ورنہ ہم تو آپ سے یہی گہار لگائیں گے کہ آپ آواز کو بلند کیجئے، جو ہو سکے اس کو کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ امت مسلمہ پیچھے کھڑی ہے، وہ تو تیار ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہم بات جو ہے وہ یہی عرض کرنے کی ہے کہ مدد جو آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، لیکن ہمیں تدبیر تو اختیار کرنا ہے، ہمیں کسی سے دب کر نہیں رہنا ہے۔ تدبیر میں سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، نمازوں کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، معاملات کی صفائی ہو، دلوں میں اتحاد ہو، دلوں میں نفرتیں نہ ہوں، دلوں میں انتشار اور اختلاف نہ ہو۔ اگر امت مسلمہ اختلاف کا شکار ہو جائے گی، گاجر مولی کی طرح کاٹ دی جائے گی، قرآن میں اس کی حقیقت موجود ہے، اور متحد رہے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اعمال پر رہے گی، استقامت کے ساتھ رہے گی، تو اللہ تعالیٰ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، صحابہ کرام کی حفاظت فرمائی، اولیاء کرام کی حفاظت فرمائی، ہماری بھی حفاظت اللہ فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور اعمال پر جمیں، صرف زبانی بات نہ ہو، صرف زبانی سر نہ ہلائیں، بلکہ تمام معاملات میں شریعت اور سنت کے پابند ہوں، ورنہ شادیوں کا دور چل رہا ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آج کل بہت شادیاں ہو رہی، کہنے لگے 2 3 مہینے ہال بک ہے، میدان بک ہے، یعنی روزانہ ہی شادی ہے، لیکن ان شادیوں کے جو حال ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ واہ بے پردگی عروج پر، بے حیائی عروج پر، گیدرنگ عروج پر، فضول خرچی عروج پر، ہندوانہ رسم میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہلدی کی رسمیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں، ہلدی ہم لوگ کھیل رہے ہیں، پیلے کپڑے ہم لوگ پہن رہے ہیں، تو پھر رونا دھونا اور پھر چلانا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اللہ کی مدد کہاں آئے گی؟ کس پر آئے گی؟ ایمان لائیے، اور ایمان موجود ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس، اس پر جم جائیے، تب پھر اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، اللہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دستور قانون قرآن کا یہی ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے. پیارے اللہ، ایمان مل جانے کے بعد کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، ایمان اور اسلام پر ہمیں پورے طور پر جم جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، استقامت نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرما دیجئے، ہر طرح کی گمراہی، کفر، شرک، بدعات، رسوم رواج سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں آپ کی شان میں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، پیارے اللہ، آپ نے قرآن میں فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں. پیارے اللہ، آپ اس وعدے کو پورا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ان کمینوں کو عبرت کا نشان بنا دیجئے. پیارے اللہ، دنیا میں ان کی سخت پکڑ فرما لیجئے، آخرت میں تو ہونا ہی ہے لیکن دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے. پیارے اللہ، عبرت کا سامان بنا دیجئے اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عدل و انصاف کو قائم اور دائم فرما دیجئے، ظالمین کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اگر مقدر میں ہے، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک و صاف فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے، اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے. پیارے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے. ہمارے تاجروں کو صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا